تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ کے اور آپ کے گھرانے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے حقیقی برکت کا باعث ہو، اور آپ اپنے گھر پر بائبل مقدس کو ان پروگرامز کے ذریعے اچھی طرح جان سکیں۔ عزیزو، ابھی ہم عہد قدیم میں سے ایوب کی کتاب اور اس کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر عادل خوش آمدید۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی عادل، میں 6 آیت سے 12ویں آیت تک مطالعہ کروں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا ان کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ بھائی، اس نقطے سے باتیں جو ہیں بڑھتی ہی چلی گئیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، خدا کے بیٹے کون ہے جو خداوند کے سامنے حاضر ہونے کو آئے؟ جی بھائی ایاد، خدا کے بیٹوں والی بات کا تذکرہ ہم اس کتاب میں 2 مرتبہ سنتے ہیں۔ یہاں ایوب ایک اس کی 6 باب کی 38ویں آیت اور 7ویں، جہاں تخلیق کا ذکر ہے، لکھا ہے، اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے ہیں۔ خدا کے بیٹوں سے مراد فرشتے ہیں، وہ روحیں ہیں، فہم مخلوقات ہیں، وہ سب روحیں ہیں، جیسا کہ زبور 104 میں لکھا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ بناتا ہے۔ خداوند ان فرشتوں کو کام سونپتا ہے اور انہیں احکام دیتا ہے، اور وہ ان احکام کی تکمیل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم زبور 103 میں ان کے متعلق پڑھتے ہیں، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کام کی آواز ہو، تو خداوند ان کو کام سونپتا ہے تو وہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، یہ تو واضح ہے کہ اس کتاب میں ایک مرکزی کردار ہے، یعنی شیطان، جو کہ ان سب ڈرامے واقعات میں ملوث ہے جو ایوب کی کتاب میں پیش آئے۔ کیا آپ ہمیں شیطان کے کاموں کے دائرہ کار کے متعلق بتائیں گے کہ اس کے کاموں کی حدود کیا ہیں، اس کے اختیار کی کیا حدود ہیں؟ یقیناً ٹھوکر لگنے اور گناہ کے داخل ہونے کے بعد آدم زمین پر اپنا اختیار کھو دیتا ہے۔ وہاں آدم نے ٹھوکر کھائی اور گر گیا۔ جی، گناہ داخل صحیح۔ ہوا، آدم سے خطا ہوئی اور وہ باغ سے نکالا گیا، اور اس دنیا کا اختیار شیطان کو دیا گیا، اور میں کہوں گا کہ آج شیطان دنیا کا سردار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے، بلکہ خداوند ان حدود کو قائم کرنے والا ہے جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، خاص کر کے تب جب معاملہ ایماندار کا ہو۔ اور جب خداوند شیطان سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آتا ہے، تو شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا اور پھرتا اور سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ تمہارا مخالف ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اس کے کاموں کا مرکز دنیا ہے، اور وہ حکومت کرتا اور انسانوں کو بہکاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کی نعمتوں پر اور خداوند سے اس کے تعلق پر سوال اٹھاتا ہے، اور اس سے گناہ کرواتا ہے، اور شیطان کے کاموں کا مرکز زمین اور انسان ہیں۔ افسیوں 6 میں ہماری جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے جو آسمانی مقاموں میں رہنے والی شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے۔ دونوں باتیں ہم آہنگ کیسے؟ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں شرارت کی روحانی فوجیں نہ ہوں گی،
وہاں پر کوئی جنگ یا کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ آسمانی مقاموں کا تذکرہ حفصیوں کے خط میں 5 مرتبہ ہوا ہے تاکہ اس کے مرکز کا پتہ دیا جاتا ہے جہاں پر ایماندار دنیا پر رہتے ہوئے روحانی برکات لیتے ہیں، اور آسمانی مقاموں کا مطلب آسمان نہیں۔ کیا جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ضرور۔ آسمانی مقاموں سے مراد ہے ان کے وجود کا مرکز، وہ آسمانی مقاموں میں موجود ہیں، لیکن ان کے کاموں کا مرکز زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا مرکزی مقام ہوا میں ہے، کیونکہ وہ ہوا کی علمداری کا حاکم ہے، لیکن جلد ہی جب ہم آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے صحیح۔ خداوند شیطان کو ہمارے پاؤں تلے کچلے گا، کیونکہ وہ ہمارے آسمان پر جانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ عزیزو، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایوب خدا اور شیطان کا میدان جنگ بن گیا، جبکہ خدا نے اس کے ارد گرد کی باڑ کو ہٹا لیا اور شیطان کو اسے آزمانے کی اجازت دی۔ دراصل میرے پیارے بھائی، آج اگر ہم دنیا کو غور سے دیکھیں تو ہم جانیں گے کہ یہ شیطان کے لیے ایک مقدس اور عالیشان جگہ ہے جو اسے چلاتا ہے، لیکن خدا اس پر حکومت کرتا ہے۔ بھلے ہی اسے شیطان چلاتا ہے، لیکن وہ ایسا خدا کی اجازت سے ہی کرتا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایوب کی کتاب کے پہلے باب کے مطالعے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی عادل، میں ایوب کے متعلق خدا کی بات جاننا چاہتا ہوں، خدا نے اس کے متعلق کیا کہا؟ ایک بہت شاندار بیان ہے بھائی ایاد۔ خداوند ایوب کی متعلق پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں۔ کیا یہ شاندار ہے کہ خدا نے ایوب کے حق میں ایسا خوبصورت بیان دیا؟ اس نے موسیٰ کے متعلق بھی بیان دیا، گنتی کی کتاب اس کے 12ویں باب میں، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امت دار ہے اور خداوند بے جا تعریف نہیں کرتا، وہ ریاکار نہیں ہے، خداوند سچا ہے۔ مثلاً خدا نے لوط کے متعلق کہا، بیان دیا کہ لوط کی بیوی برباد ہوئی، لیکن موسیٰ ایسے بیان کا حقدار تھا اور ایوب بھی اس بیان کا حقدار تھا، اور میری خواہش ہے کہ میں اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسی زندگی گزاریں تاکہ خداوند کی نظروں میں محترم رہیں صحیح، اور خوش رہیں۔ اور یہ خدا کی طرف سے گواہی ہے۔ غور صحیح۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس گواہی کا تذکرہ 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک بار روح القدس نے اس کتاب کے شروع میں درج کیا، اور خداوند نے 2 مرتبہ شیطان سے گفتگو کے دوران اس کا حوالہ دیا۔ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں۔ وہ خدا سے ڈرنے والا شخص تھا اور لوگوں سے تعلق میں بھی وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ وہ بدی سے دور رہتا، میرے بندے کے الفاظ میں شفقت ہے، سو خداوند اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا، خاص شفقت سے۔ اور میرا ماننا ہے کہ ایسی شاندار گواہی ابراہم کے متعلق بھی درج نہیں کی گئی جو ایمانداروں کا باپ ہے، سو یہودی ایوب کی کتاب کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایک غیر یہودی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ایسی گواہی جو ابراہم کے بھی حق میں درج نہیں کی گئی جو ایمانداروں ابراہم کا جو خدا کا باپ ہے۔ دوست ہے۔ صحیح جی، کوئی سوال؟ ہم نے ایوب کی پچھلی قسط سے یہ جانا کہ ایوب کے اندر ذاتی راست بازی تھی کہ اس نے اپنے لیے قربانی نہ گزرانی، اسے لگتا تھا کہ وہ بے عیب ہے، اور خداوند نے فریسیوں پر اس کے لیے تنقید کی جو خداوند کے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنی، سو خداوند نے ایوب کو کامل اور راست باز کیسے کہہ دیا؟ خداوند نے ایوب کو کامل اور راست باز کیوں کہا جبکہ اس کے اندر بھی ذاتی راست بازی پائی جاتی ہے؟ وہ واقعی اور کامل راست باز تھا اپنی روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں، وہ ایک ایماندار تھا، کاموں میں راست باز اور کامل تھا، تو بھی فخر کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس نے ایک روز کہا، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، سو وہ بھول گیا۔ اس لیے خداوند نے اس کتاب میں ایوب کو ذاتی راست بازی سے اس کا اعزاز دیا اور وہ اسے اس کام میں لے کر آیا۔ غور کیجئے کہ ایوب اور فریسیوں کے درمیان فرق ہے۔ فریسی اپنے اندر ذاتی راست بازی رکھتے تھے، لیکن وہ حقیقی ایماندار نہ تھے جو خدا سے پیدا ہوئے، لیکن ایوب خدا سے پیدا ہوا۔ وہ ایک دیندار شخص تھا جو خدا سے ڈرتا تھا، اور پہلے باب سے ہی وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ اس کا ایک ہی مسئلہ تھا، جیسے کہ بھائی عادل نے بتایا، کہ وہ ذاتی راست بازی پر انحصار کرتا تھا۔
इब्रानी में लफ्ज कामिल के लिए ताम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और रास्तबाज के लिए याशिर का। इन दोनों अल्फाज का ताल्लुक फितरत से नहीं फेल से है। सो खुदा ने उसकी फितरत को ना जांचा, जबकि लिखा है कि वो कामिल और रास्तबाज शख्स था, बल्कि वो उसके अमाल को परख रहा था। जैसा कि हमने खादमों से सुना, जहां तक अमाल का ताल्लुक है उसने कुछ गलत ना किया, उसके अमाल ताम और याशिर थे। लेकिन खुदा उसके कामों को नहीं बल्कि उसकी फितरत को दुरुस्त कर रहा था। वो उसे उसकी अंदरूनी फितरत से वाकिफ करेगा ताकि वो जाने कि वो ज़ाती रास्तबाजी के आर्जे में मुब्तला है। यहाँ खुदा की गवाही इससे मुतल्लिक नहीं कि उसके अंदर क्या था, बल्कि उसके अमाल को बाहर से जांचा गया कि वो कामिल और रास्तबाज हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम 29 और 31 बाब भी पढ़ें ताकि हम समझ पाएं। उसने 29वें बाब में कहा कि मैं अंधों के लिए आंखें था, मैं मोहताज का बाप था और अजनबी के मामले में भी तहकीक करता था और बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। इस बाब में उसने सैकड़ों मरतबा लफ्ज मैं का इस्तेमाल किया है, और अगर हम देखेंगे कि इस शख्स ने क्या किया तो हम जानेंगे कि किसी ने भी उस जैसा काम नहीं किया। और जब हम 31वें बाब पर पहुंचते हैं तो वो उन गुनाहों की बात करता है जो उसने नहीं किए, यहाँ तक कि वो ये कहता है कि उसने कोई इखलाकी बदी नहीं की, ना सोच से, ना आंखों से, ना अमल से। सही। मैं कहूंगा कि क्या ही खूबसूरत और शानदार जिंदगी है। ये बात उसकी फितरत या ज़ाती रास्तबाजी से नहीं बल्कि उसके अमाल से मुतल्लिक है। उसने कामिल और रास्तबाज काम किए, लिहाजा इन अमाल के मुताबिक वो कामिल और रास्तबाज है। डॉक्टर फयाज, मैं जानना चाहता हूं कि शैतान ने खुदा के आगे अय्यूब की क्या शिकायत पेश की? दरअसल शैतान अय्यूब के इरादों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खुदाम की इबादत और उससे मोहब्बत रखता था, और उसने कहा कि ये गैर मशरूत नहीं बल्कि तुझसे मिलने वाले फायदे से मोहब्बत रखता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग एक दूसरे से फायदे की गरज से मोहब्बत रखते हैं। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वाले से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान नहीं, तुझसे नहीं बल्कि तेरी नेमतों से है। तूने उसे कसरत से नवाज रखा है, तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और उसकी हर चीज के गिर्द बाड़ नहीं लगाई? वो तुझसे प्यार करता है और तू उसे अता करता है, लेकिन अगर तू ले ले तो वो तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। वो अय्यूब की इबादत और उसकी मोहब्बत के पीछे मकासद पर सवाल उठा रहा है। भाई आदिल, शैतान ने कहा कि अय्यूब के खुदा की ताजीम करने की वजह दौलत है। तूने उसे नवाज रखा है, इसलिए वो तुझसे डरता है, लिहाजा उसकी जायदाद पर खुदा की इजाजत से हमला हुआ। लिहाजा शुरुआत जायदाद से क्यों की गई? शुरुआत जायदाद से इसलिए की गई क्योंकि वो चाहता था कि अय्यूब उस नहज पर पहुंच जाए जहां वो खुदा की तफकीर करे। जब अय्यूब एक कामिल और रास्तबाज ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने खुदा को जलाल दिया। यकीनन कुछ भी शैतान को इससे ज़्यादा इस्तेहसाल अंगेज़ नहीं करता जब कोई ईमानदार खुदा को जलाल देता और एक कामिल और रास्तबाज ज़िंदगी गुजारता है। वो चाहता था कि वो उस हद तक जाए कि वो खुदा को जलाल देने की बजाय उसकी तफकीर करे और उस पर कुफर बके। वो ऐसा करता, उसने उसकी दौलत से आगाज किया था। इसका मतलब उसका अकाउंट जीरो हो गया। उसने अय्यूब के अकाउंट को खाली कर दिया था ताकि अय्यूब खुदा पर लानत करे, और ऐसा हरगिज नहीं सही। हुआ। भाई फयाज, मैं 13वीं आयत से चंद आयात को पढ़ूंगा और हम चाहेंगे कि आप अय्यूब की इस अंधोनाक आजमाइश पर कुछ तबसरा करें। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतेह किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतेह किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया
اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ایوب پر لگاتار آنے والی آفتوں پر تبصرہ کریں۔ ایوب پر شیطان کی طرف سے آزمائش کے 2 مراحل گزرے، لیکن خدا کی اجازت کے ساتھ اس نے ابلیس کی حدیں مقرر کیں۔ پہلے مراحل میں 4 آزمائشیں ہیں اور پہلے باب میں مراحل کی درجہ بندی شدت کے حساب سے کی گئی ہے۔ شدت میں جو کم تھا وہ پہلے آیا، اور پھر اسے بڑھ کر یہ خوفناک ہے، کیونکہ اگر پہلی آزمائش اتنی طاقتور ہوتی، اسے ایک قیمتی چیز سے محروم کر دیتی، تو اس سے کم کی شدت کی آزمائش اسے کچھ نہ لگتی۔ اسی لیے شدت کے حساب سے آزمائشوں کی درجہ بندی رکھی گئی۔ 4 آزمائشیں تھیں، اور پہلی آزمائش یہ تھی کہ اہل سبا اس کے بیل اور گدیاں لے لی گئیں۔ دوسری آزمائش آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں اور خادموں کو کھا گئی۔ تیسری آزمائش کسدیوں نے حملہ کیا اور خادموں اور اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے۔ ایک ہی دن میں ایوب کی دولت چھن گئی۔ صبح کو وہ مشرق کا امیر ترین شخص تھا اور شام تک وہ مشرق کا غریب ترین شخص بن گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ چوتھی آزمائش اس سے بھی سخت تھی کہ اس کے بچے اپنے بڑے بھائی کی سالگرہ منانے کے واسطے ایک چھت کے نیچے جمع تھے، اور آندھی آئی اور اس پر حملہ کیا اور وہ 10 کے 10 ہی مارے گئے۔ گھر کے چاروں کونوں گھر پر کے چار ٹکرائی کونوں اور پر گھر گرا اور 10 کے 10 مارے گئے۔ اور میں کہوں گا کہ صبح کو اس کے پاس ایک بڑا گھرانہ تھا اور اس کے ہاں لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور شام ہونے تک وہ تنہا رہ گیا اور اس کی بیوی کے سوا اس کے پاس اور کوئی نہ رہا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا اور خدا پر بیجا عیب نہ لگایا، اور اس نے خدا کے ہر کام میں اسے مبارک کہا، اور اس نے ایک خوبصورت بات کہی، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ وہ جس نے دیا اسے جب وہ چاہے اسے واپس لینے کا حق ہے، وہی ہے جو دیتا ہے اور وہی ہے جو لیتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ذاتی راست بازی کی جڑیں اس میں اور بھی گہری ہوئیں کہ اچھے حالات میں تو وہ نیک ہی تھا، مگر مصیبت، غربت اور غم میں بھی وہ نیک ہی رہا۔ لہٰذا اس کے پاس خود پر فخر کرنے کی وجہ تھی، اور اسی لیے خداوند نے آزمائش کے دوسرے مرحلے کو بھی گزرنے دیا، جسے ہم دوسرے باب میں دیکھیں گے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل مقدس خدا کے دل اور دماغ کی تحریری شکل ہے۔ بائبل خدا کا کلام اور ساتھ ہی ساتھ ایسا آئینہ بھی ہے جس میں ہم خود کو ناپ سکتے ہیں۔ یہ ایک خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ روز کی روٹی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جس سے انسان کو اپنی ساری ہستی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے لطف اٹھانا چاہیے۔ ہم کیسے جانیں گے کہ وہ آیا؟ بائبل کے بغیر ہم کیسے جانیں گے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی؟ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ خدا جانتا ہے کہ ایوب ایک نیک شخص ہے، سو اس نے ایسا ہونے ہی کیوں دیا؟ بھائی، کیا خدا نے ایوب کی نیکی کا صلہ اس پر پڑنے والی بلاؤں کی صورت میں دیا؟ کیا کہیں گے؟ خداوند ایوب کو کچھ سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ ایوب کے اندر ذاتی راست بازی نے جڑ پکڑ رکھی تھی، اور اس نے اسے تادیب کی، اور ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے۔ مگر جو اسے سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ ہم نے واقعات کو تو دیکھ لیا، لیکن ان کے بعد ان کے انجام کو نہیں دیکھا، اور جب ہم اختتام کو پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا ساری بدی کو بھلائی میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ یوسف کہتا ہے کہ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قاصد کیا، اور میں خدا کے فضل کے تخت کے پاس آتا ہوں۔ صحیح، لہٰذا وہ مصیبتیں جو اس پر پڑیں انہیں خدا نے ایوب میں تبدیلی کے لیے اوزار کے طور پر استعمال کیا۔ اس کتاب کے آخر میں ہم اس نتیجے کو دیکھیں گے۔ بھائی، آپ ہمیں ایوب کے ان مصیبتوں پر رد عمل کے بارے میں بتائیے، اس نے کیا کیا؟
ایوب نے اس کے ساتھ ہونے والی باتوں کے بعد اپنے گہرے غم کا اظہار کیا، سو اس نے اپنی پوشاک کو پھاڑا اور اپنا سر منڈوایا۔ میرا ماننا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایوب کے اظہار غم کے لیے اسے غلط آزمائش بہت کہے۔ بڑی تھی۔ وہ خون و گوشت سے بنا انسان تھا، جن مصیبتوں سے وہ گزرا وہ معمولی نہ تھیں، وہ بھاری اور جان لیوا تھیں، لہٰذا ایوب کا انسانی احساسات کے باعث اظہار غم فطری تھا۔ لیکن شاندار بات یہ ہے کہ وہ جھکا، نہ صرف اس نے عبادت کی بلکہ اس نے خداوند کے آگے ان خوبصورت الفاظ کو کہا کہ میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اگر وہ خدا کو الزام دیتا یا شکایت کرتا تو ممکن تھا کہ وہ اہل سبا یا کسیدیوں پر یا قدرتی حالات پر ہی لعنت کرتا۔ وہ آگ جو آسمان سے نازل ہوئی، وہ ان خیموں پر الزام لگا سکتا تھا جو اونٹوں اور بیلوں اور گدھیوں کی رکھوالی کرتے تھے، لیکن ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس نے خداوند کو جلال دیا اور کہا خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا۔ در حقیقت ایسے ایمانداروں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جو اس سے کم آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں۔ اس نے خداوند کی ہر بات کو قبول کیا اور خداوند کے ہاتھ کو ہر جگہ دیکھا، اور اس نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ خداوند نے دیا خداوند ہی نے اور ایسا ہونے اہل دیا۔ سبا نے لوٹ لیا۔ خداوند نے دیا اور صحیح۔ خداوند نے لیا۔ جی۔ ہر بات میں اس نے خداوند ہی کے ہاتھ کو دیکھا، اور داؤد کو بھی ایک بار اچھا تجربہ ہوا اور دوسری مرتبہ اسے برا تجربہ ہوا، پر اس نے ہر چیز میں خدا کے ہاتھ کو دیکھا۔ اور ایک بار ابیگیل اپنا انتقام لینے اور خون بہنے سے روکنے کے واسطے باہر نکل آئی، اور اس نے اس سے کہا کہ خداوند مبارک ہے جس نے تجھے بھیجا کہ مجھے روکے۔ اور ایک بار ایک آدمی سمی بن جیرا نے اس پر لعنت کی، اور اس کے آدمیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا کیا میں اسے مار دوں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں خداوند کے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو۔ سو ایوب ان واقعات میں خدا کے ہاتھ کو سنبھالتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی طرف سے سب باتیں قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی قسط کا اختتام کریں اور حاضرین کے تبصرے کو سنیں، میں ان آرا کا چرچا کرنا چاہوں گا جو لوگوں نے ایوب کی کتاب کے حوالے سے دی ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں لوگ۔ جودیت حمدی کہتے ہیں کہ یہ کتاب الہی کاموں کی کتاب ہے۔ اس کے بعد وسیم عبد الملک کہتے ہیں یہ کتاب ایماندار کے دکھوں اور ایمان کی سچائی سے متعلق ہے، ایک ایماندار جو الہی کام کی الجھن اور سمجھ کے درمیانی مرحلے میں ہے۔ منال کہتی ہیں یہ تشکیل کے دکھوں اور الہی ہرجانے کے متعلق ہے۔ پھر ماجد کہتے ہیں اندیکھی دنیا کی جنگ ہے، شیطان کی ایمانداروں کے خلاف جنگ۔ جیکولین ایڈلی کہتی ہیں ذاتی راست بازی یا خدا کے دکھ سے گزر کر سمجھنا ہے۔ امین کہتے ہیں انسان کے حق میں خدا کی مرضی اور اس کے لیے غیر مشروط ہرجانہ ہے۔ ڈیوڈ جوئس کہتے ہیں وہ آرام جو مصیبت کے بعد خدا ان کی طرف سے آتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے خیالات تھے جن کا اظہار انہوں نے فیس بک پر کیا ایوب کی کتاب کے حوالے سے، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ضرور کچھ خیالات ہوں گے۔ آج کے مطالعے سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ مجھے یہ پسند آیا کہ تعمیر و ترقی کا عمل ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خداوند کی ذمہ داری ہے۔ ممکن تھا کہ ایوب جیتا اور مر جاتا اور اپنی ذاتی راست بازی کے مسئلے سے کبھی واقف نہ ہوتا، لیکن خداوند نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو نے بہت سے بڑے کام کیے ہیں اور تو سیدھی راہ پر چلتا ہے، لیکن تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ سو خدا ذمہ دار ہے کہ ہمیں اپنی شبیہ پر تعمیر کرے اگر ہم اس سے وفادار رہیں۔ اس سے میں مصیبت کو ایک نئے رخ سے دیکھ سکتی ہوں۔ میں جس مشکل سے بھی گزرتی ہوں میرے لیے تربیت ہے جو مجھے مسیح کی مانند بناتی ہے۔ صحیح۔ میں کہنا چاہتی ہوں جب خداوند کسی کو کسی مصیبت سے گزرنے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص اس کے لیے اہم نہیں اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جانے دے گا، بلکہ وہ شخص اس کے لیے بہت اہم ہے، سو وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ مجھے اچھا لگا کہ خدا احساسات کی قدر کرتا ہے، وہ ہمارے اظہار کرنے کا احترام کرتا ہے۔ ساتھ ہی میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں اپنے احساسات کا اظہار کروں لیکن خدا پر بیجا کام کا الزام نہ لگاؤں۔ بہت خوب۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ خدا سب باتوں پر قادر ہے، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی شیطان مجھے چھو سکتا ہے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو، اور پھر وہ میرے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ صحیح۔ جی آپ۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہمارے ارد گرد باڑ لگا رکھی ہے، اس کے لیے خدا کی اجازت کی ضرورت ہے۔ جی بالکل اس کی ضرورت ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے خدا پروگرام برکت میں دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ شیطان اپنی ساری درندگی اور سب ہتھیاروں سمیت ایوب پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ہوا کی فوج کا استعمال کیا اور ایوب کے خلاف برباد کرنے والی آندھی چلائی جو اس کے بچوں کو اور اس کی زندگی کو کھا گئی۔ اس نے زمینی پیادوں یعنی
اہل سبا اور کسدیوں کا استعمال کیا۔ شیطان کے پاس ایمانداروں کو ہراساں کرنے کے لیے کارندے موجود ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ ہراساں کرنے والی قوتیں خدا کے اختیار کے نیچے ہیں۔ عزیزو، شیطان خدا کی اجازت کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔ شیطان کے پاس آج بھی کارندے موجود ہیں اور ہتھیار ہیں۔ شیطان کے ہتھیار وہ انسان ہے جو ایمانداروں کو ہراساں کرتے ہیں۔ وہ چرچز کو جلاتے ہیں، وہ مسیحیوں کو ان کی جگہوں سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان کے پاس کتنے ہی کارندے ہوں، لیکن ایماندار کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے خدا کی اجازت سے ہوتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ ایوب کی مانند کسی مصیبت میں ہے، ایوب کی طرح اولاد کو کھو دیا ہے، آپ نے جائیداد یا نوکری کھو دی ہے، یا پھر اپنے گھر سے نکال دیے گئے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب خدا کی اجازت سے ہے۔ تب تک انتظار کریں جب تک جلالی منزل نہ آ جائے، جیسا کہ ایوب کے ساتھ ہوا۔ خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس نکال سکتا ہے۔ فقط اس پر بھروسہ رکھے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔